حضور نے ارشاد فرمایا بھائی اس نے تمہارے خلاف دعویٰ کیا ہے، تم نے اس کا اونٹ چرایا ہے، اور یہ اس دعوے کی دلیل میں 2 گواہ پیش کر رہا ہے، اور اب شرع کے اعتبار سے جب 2 گواہ عادل پیش ہو جائیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آقا میرے حق میں پسند فرمائیں وہی سب سے بہتر ہے، مگر ایک التجا کروں گا کہ آپ اس اونٹ کو بلا لیجئے جسے چرایا گیا۔ کس کو؟ اس اونٹ کو بلائیے جس نے وہ چرایا ہے، جس کی چوری کا یہ سارا معاملہ ہے، اس اونٹ کو بلائیے۔ وہ اونٹ آپ کو بتائے گا کہ چور کون ہے اور مالک کون۔ سید دو عالم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اونٹ کو بھی لایا گیا۔ جب اونٹ کو لایا گیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سوال کیا کہ اے اللہ کی مخلوق بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العالمین عز و جل نے اونٹ کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ اونٹ فصیح زبان میں کہنے لگا کہ آپ اللہ پاک کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، یہ سارا مجمع حیرت زدہ۔ اچھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا بھئی معمہ کیا ہے؟ اب وہ اونٹ بیان کرتا، اونٹ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر چوری کا الزام ہے کہ اس نے مجھے چرایا ہے، در حقیقت وہی میرا مالک ہے، اور یہ جو دعوے دار بن کر آیا نا یا رسول اللہ، یہ اور اس کے 2 ساتھی، یہ تینوں منافق ہیں، اور یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان میں گستاخی اور آپ کے علم کے تعلق سے کہ حضور کو غیب کی کوئی خبر نہیں، حضور کو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ معاذ اللہ یوں ہی چل رہا ہے، اس بات پر میرے مالک کے ساتھ بحث کرتے تھے، اور میرا مالک مومن ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، تو انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی شان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے اونٹ کے ذریعے سارے معمے کو کھولا، وہ شخص سجدہ شکر میں پڑ گیا۔ محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا۔ اب تو مظلوم ہو گیا، پہلے اس کو ملزم تھا، اب مظلوم ہو گیا۔ سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ بھائی تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ جس کے سبب رب العالمین جل وعلا نے ایک جانور کو تمہارے حق میں دلیل بنا کر تمہیں ہاتھ کاٹنے سے بچوا لیا، ورنہ زندگی بھر کے لیے تم تو لنجا ہاتھ ہی کٹ گئے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتنا ہے کہ میں آپ سید دو عالم نور مجسم رحمت عالم و شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ حضور پر درود کی برکت سے مجھے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ضرور میرے حق میں کسی کو گواہ بنائے گا، اور میرے دل میں یہ القا ہوا کہ حضور اونٹ کو بلا لے تو اونٹ بولے گا۔ تو جہاں اونٹ کا بولنا حضور کا معجزہ تھا، اللہ کی قدرت تھی، وہیں پر آپ دیکھیں کہ ان صحابی کا، اس درود خواہ صحابی کا سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا اور حضور کا کثرت سے ذکر خیر کرنا، اللہ رب العالمین نے اسے کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اچھا، ہاتھ تو ایک دفعہ کٹتا، زندگی بھر سوال ہوتا ہاتھ کیسے کٹا، زندگی بھر کی ذلت، اور حضور نے فیصلہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، کوئی عام عدالت نہیں، کائنات کی سب سے بڑی عادل عدالت کا فیصلہ۔ تو سید دو عالم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، حضور کا ذکر خیر کرنا،
صلی اللہ علی محمد کی صدا لگانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھنا. اور مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ تفسیر صراط الجنان میں آیات درود کے تحت لکھتے ہیں کہ سب سے افضل درود ہے درود ابراہیم شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہ توفیق دے تو ہم یہ پڑھیں. کثرت سے درود کیسے پڑھا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم روزانہ جو 313 دفعہ درود شریف پڑھے وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں اٹھے گا. تو اب 313 دفعہ درود شریف پڑھنا کیا مشکل ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد یہ پڑھیں تو 12 منٹ لگتے ہیں کم و بیش 313 دفعہ درود شریف پڑھنے میں. اور اگر درود ابراہیم شریف بھی پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا. اللہ جسے توفیق دے. اور واقعی ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے. آنے کا ٹائم مقرر ہے، جانے کا ٹائم مقرر ہے، ناشتے کا ٹائم مقرر ہے، لنچ کا ٹائم مقرر ہے، برنچ کا ٹائم مقرر ہے، ڈنر کا ٹائم مقرر ہے، دکان پہ آنے جانے کا ٹائم مقرر ہے، آفس میں آنے جانے کا ٹائم مقرر ہے. سب کچھ مقرر ہے. کاش کہ درود ٹائم بھی مقرر ہو جائے کہ سونے سے پہلے کم از کم 12 منٹ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر سونا. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو سونے سے پہلے اپنے معمولات میں شامل کر لے کہ عشاء کی نماز پڑھوں گا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کم از کم 12 منٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب پاک میں حاضری دوں گا. اور حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی یوں دے کہ واقعی جا نماز پر بیٹھا ہو اور مدینہ طیبہ کے تصور میں ہو اور گنبد خضرا کا مبارک تصور کر کے نگاہیں جھکا کر اگر محبوب پر درود و سلام پڑھے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے بستر کی طرف بڑھ جائے تو ہے نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے تو اس کی نیند کا اس کی سکون کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کیسا شاد ہوگا، کیسا فرحان ہوگا، کیسا شادمان ہوگا. اور اللہ پاک نے چاہا پورا دن کیسا کامران ہوگا. اس کی نیند میں بھی سکون ہونا، نیند میں بھی بے چین. آپ دیکھیں لوگوں کو اس وقت جو کیفیت ہے اسٹریس کی، انزائٹی کی، اللہ اکبر کبیر، نیند ہی نہیں آتی. اچھا نیند آئی بھی تو ایسی نیند آئی کہ نہ سوتا تو اچھا تھا، ذہن پر بوجھ اتنا. تو اگر کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و تسلیم پر درود و سلام کی عادت ہو جائے تو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اچھا یہی کام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آتے جاتے ملتے جلتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 بھائی آپس میں ملیں، سلام کریں، مصافحہ کریں اور مجھ پر درود پڑھیں تو اللہ دونوں کے ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کی مغفرت فرما دے گا. کمال ہی ہوگی. یہی بہنیں کام کریں. سارا دن جب ہم گھروں کے کام کرتی ہیں، کچن میں گھر کی صفائی میں کپڑے دھوتے ہوئے، تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے معاذ اللہ کوئی گانا گنگنانے کی بجائے رسول اللہ پر درود پڑھیں. جب انشاءاللہ عز و جل گھر میں ہانڈی میں چمچہ ہلتے ہوئے درود پڑھا جائے گا اس کھانے کی برکت کیسی ہوگی. ہاں برتن دھوتے ہوئے درود پڑھا جائے گا تو ان برتنوں کی برکت کیسی ہوگی. کپڑے دھوتے ہوئے جب انشاءاللہ عز و جل درود پڑھا جائے گا تو ان کپڑوں میں برکت کیسی ہوگی. گھر کے کونوں کھانچوں میں جو بھی کام کیا جا رہا ہوگا صلی اللہ علی محمد کی صدا ہوگی تو جس گھر کے کونے کونے میں مصطفیٰ پر درود پڑھا جائے وہاں کوئی آسیب آئے گا، وہاں کوئی بلا آئے گی، وہاں کوئی مصیبت آئے گی، وہاں کوئی گھبراہٹ آئے گی، وہاں کوئی جادو ہوگا، وہاں کوئی ٹونا ہوگا، وہاں کوئی سحر ہوگا. اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل یہ تمام مصیبتیں ٹال دے گا انشاءاللہ. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ بھی نیت کریں اور بہنیں سماعت فرما رہی ہیں تو وہ بھی نیت کر لیں کہ اپنے ہر کام میں، یہاں تک کہ شریف سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ مینی ٹائم کہ ہمارے ہاں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں، ہم صرف انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہیں میں یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، تو اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں کاؤنٹر درود و سلام پڑھا جاتا. تو انشاءاللہ یہ بڑی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں مہر منیر میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح، ایکچولی اب تو ڈیجیٹل کاؤنٹر ہو گئے، پہلے تسبیح ہوا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری زبان کی لگام ہے. جب یہ ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو انسان گھوم گھوم کے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے.
رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہاں پر وہ بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا مضمون ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر انتہائی لائٹ، انتہائی ہلکے، زبان پر کیا ہے انتہائی ہلکے، مگر میزان عمل پر بھاری ترین۔ زبان پر انتہائی ہلکے اور میزان عمل پر بھاری۔ یا رسول اللہ کون سے وہ کلمات ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ کلمہ زبان پر کتنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے پیسے خرچ ہو گئے آپ کے کارڈ سے، ڈیبٹ کارڈ سے، کریڈٹ کارڈ سے کتنے پیسے نکل گئے، مگر یہ میزان عمل پر سب سے بھاری ہوگا انشاءاللہ رب کی رحمت سے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے نا، یہ الحمد یاد دلاتی رہی، الحمدللہ۔ اب انسان فطرتاً بھول بھی جاتا ہے، مگر توجہ ایک دم توجہ ہوگی تو اللہ 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 الحمدللہ، چلو ذکر شروع۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جن جن کی نیت بنتی ہے وہ کہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسا ذکر ہے جو قبول ہی قبول، ایسی عبادت ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے۔ یعنی انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، ان کی قبولیت کا پتہ نہیں، اللہ کی شان بے نیازی نہ کرے۔ محبوب پر درود ایک ایسا عمل ہے، وہ وضو کے ساتھ کرے یا بغیر وضو کے کرے، چلتے چلتے کرے، پھرتے پھرتے کرے، اس طرف منہ کر کے کرے، اس طرف منہ کر کے کرے، آسمان کی طرف منہ کر کے کرے، زمین کی طرف منہ کر کے کرے، نہ اس کے لیے وقت مقرر، نہ اس کے لیے سمت مقرر، نہ اس کے لیے لباس مقرر۔ ہاں ایون کہ بہنوں کے جو خاص دن آتے ہیں اس پہ اگر وہی کرتی رہیں، نو پرابلم، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ذکر، حضور کا ذکر خیر کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیے کہ ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی مصیبتیں ٹالتا ہے، کیسی کیسی آزمائشیں ٹالتا ہے۔ روزانہ 500 دفعہ درود شریف پڑھنے والے کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ آج کل کے جو معاشرتی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، وہ بڑے دیگر گو ہیں۔ ہر آدمی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، ہر آدمی پریشان رہتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کی محنت کے نتیجے میں بھی سروائیول بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو 500 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس پر رزق کی فراوانی فرما دے، اس کے قرض اتر جائے، اس کے قرضوں کو رب العالمین عز و جل اپنی رحمت سے اتار دے۔ ایفرٹس اپنی جگہ پر ہے، کوشش اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ انشاءاللہ جو اسپریچول سپورٹ ہے، یہ اللہ پاک نے چاہا تو دیکھیں کہ کیسی کیسی انشاءاللہ عز و جل مصیبتوں سے نکالتی ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ محبوب پر درود پڑھیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں، میں آپ احادیث طیبہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر ایک کتاب ہے آب کوثر کے نام سے، مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم اہل سنت گزرے ہیں، آپ کی کتاب ہے پوری آب کوثر، آپ اس میں پڑھیں تو سبحان اللہ ایسے ایسے واقعات انہوں نے لکھے ہیں۔ احادیث طیبہ اور مضامین تو اپنی جگہ پر ہیں، واقعات ایسے ایسے لکھے ہیں۔ یہ جو میں نے اونٹ والا واقعہ ہے وہ بھی اسی میں سے بیان کیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک رسالہ بھی ہے، فریادی اونٹ، اس پہ بھی مرشد پاک نے یہ واقعہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایسی ایسی برکتیں ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں اس پر یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیے صرف سلام، درود و سلام پڑھنے میں نا زبان ہلتی ہے، صلی اللہ علیہ محمد، اچھا سم ٹائمز زبان بھی نہیں ہلتی، دل ہی پڑھتا رہتا ہے۔ ابھی وجود کا کوئی حصہ، ایک بال، ایک رونگٹا، ایک رواں، کوئی آرگن بھی موو نہیں ہوا، اور محبوب پر ہم نے درود پڑھا تو رب العالمین نے اتنی برکتیں عطا کی، اتنی رحمتیں عطا کی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ انہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اگر رواں رواں کرے، بال بال کرے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک اگر وجود کا ہر حصہ حضور کا ذکر کرے، وہ کیسے؟ حضور کی سنتوں پر عمل کر کے۔ ہمارا سر با امامہ ہو، ہمارا چہرہ داڑھی والا ہو، ہمارے وجود پر حیا والا لباس جو کہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو ماشاءاللہ پاکستانی ڈریس ہے، حیا کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کر اسے اگر ہم اچھی نیتوں کے ساتھ پہنتے ہیں الحمدللہ،
پائچے ٹخنوں سے اونچے رکھتے ہیں، نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کا ہر معاملہ و معمول سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق، شیخ طریقت کی کتاب ہے نا 550 سنتیں اور آداب، وہ معمولات زندگی ہیں کہ اٹھنے کی سنتیں کیا ہیں، بیٹھنے کی سنتیں کیا ہیں، چلنے کی سنتیں کیا ہیں، پھرنے کی سنتیں کیا ہیں، آنے کی سنتیں کیا ہیں، جانے کی سنتیں کیا ہیں، کھانے کی سنتیں کیا ہیں، پینے کی سنتیں کیا ہیں، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں کیا ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں اور آداب کیا ہیں، واش روم جانے کے آداب کیا ہیں، واش روم سے باہر نکلنے کے آداب کیا ہیں، ان چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہم تھوڑا سا یہ اگر نالج گین کر لیں، تھوڑی سی یہ امور کو سیکھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اچھا یہ وہ کام نہیں کہ جس کے لیے الگ سے وقت نکالنا پڑے، یہ سارے کام ہم روزانہ کر رہے ہیں اور ہول سیل میں کر رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ ہاں اگر محبوب کے طریقے پر کر لیں، محبوب کے بتائے ہوئے انداز پر کر لیں، جس طرح میں نے ایک حدیث پڑھی بڑی زبردست، توجہ کیجئے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ جب بھی وہ جوتے پہنے تو اسے 3 دفعہ جھاڑ لیا کرے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ چھوٹی سی بات ہے نا، جوتے جب بھی پہنا کرو کیا کرو، جھاڑ لیا کرو۔ ٹو بی فرینک ایک بات کہتا ہوں، ایک تھوڑا سا ماشاءاللہ چونکہ انٹلیکچوئل سے پڑھی لکھی ترکیب ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، پڑھی لکھی فیملی ہے ماشاءاللہ، بھئی ہمارے جوتے پہننے سے اسلام کے حکم کی ترکیب کیا ہے؟ آپس سے بیٹھے جوتے ہم پہن رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ مگر سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری یہ تربیت فرمائی، اور یہ کیسی تربیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل پر اور جو یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ جب بھی جوتے پہنے کیا کرے؟ جھاڑ لیا کرے۔ خود سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک واقعہ ہے، پتہ آپ کہ سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ موزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا ابھی تو ہم لوگ یہ کپڑے کے موزے پہنتے ہیں، چمڑے کے موزے پہلے پہنا جاتے تھے، اب بھی ہیں، مگر ہمارے ہاں بالخصوص انڈو پاک میں اس کا رجحان بہت کم ہے، وہاں باہر اوورسیز میں اس کا رجحان بہت زیادہ ہے موزے پہننے کا۔ تو موزے کے پھر شرعی احکام بھی جدا ہیں، تو موزے کے مسح کرنے کے احکام بھی ہیں، وہ ایک پوری تفصیل ہے۔ مختصر یہ کہ ایک دفعہ سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود موزہ پہننے کے لیے جب آپ نے اپنے مبارک پیر کے قریب کیا تو رب العالمین عز و جل کی طرف سے ایک پرندہ آ گیا، اور وہ پرندہ سرکار کے موزے کو لے کر چلا گیا، اور اوپر جا کر اس نے جب وہ موزہ الٹا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا سانپ کا بچہ نکلا، سانپ کا بچہ۔ تو سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بات کہی۔ اچھا یہ واقعہ تو ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ ہمارا نواب شاہ وقت کے اسلامی بھائی مدنی قافلے میں گئے، اور قافلے میں گئے پہاڑی علاقے میں نا، یعنی خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں کی طرف، ایبٹ آباد، یہ جو جون جولائی میں شعبہ تعلیم والے بالخصوص جو قافلوں میں جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہمارے اسلامی بھائی گئے، تو وہاں پر انہوں نے اللہ کی شان اسلامی بھائیوں نے جو بتایا وہ یہی تھا کہ ابھی یہ سنتیں اور آداب کا حلقہ لگا تھا اور اس کے بعد باہر جانے کی ترکیب تھی۔ تو ایک اسلامی بھائی جو پہلی مرتبہ مدنی قافلے میں آئے تھے، پہلی مرتبہ، اور انہوں نے بھی ابھی بھی حلقے میں سنا تھا کہ بھائی جب بھی آپ نے جوتے پہننے ہیں تو 3 مرتبہ اسے جھاڑ لینا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی چلو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر تو میں انشاءاللہ عمل کرتا ہوں، اور انہوں نے ایسا کہ جب اپنے جوتوں کو جھاڑا نا تو اس میں سے بچھو نکلا، اس میں سے بچھو نکلا، اور ایک دم نے انسان کو لرزہ طاری ہو جاتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ جھاڑے بغیر پہن لیتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شیخ کامل نے اسی 550 سنتیں اور آداب میں ایک اور چھوٹی سی سٹوری لکھی ہے۔ آپ نے سٹوری یہ لکھی ہے کہ ایک اسلامی بھائی کو جب یہ بات پتہ چلی، اس سے پہلے انہوں نے ایک ترکیب کیا اختیار کی کہ انہوں نے جیسے جوتا پہنا کسی دعوت میں، جیسے ابھی مثال کبھی ہم دعوت میں حاضر ہیں، بعد میں کھانا ہوا تو آپ دیکھیں لوگ وہی کہ دسترخوان کے آداب تو نہ ہونے کے برابر، تو ہڈی چوس کے پھٹاک کر کے ادھر پھینکیں گے ادھر پھینکیں گے، تو جو ایک نوکدار ہڈی تھی وہ کسی کے جوتے کے اندر چلی گئی، اور جیسے ہی انہوں نے جوتا پہنا نا، جیسے جوتا پہنا تو ہڈی اتنی چبھی کہ وہ جو وونڈ تھا، وہ جو زخم تھا، وہ اتفاق سے ڈائبٹیز تھے، اور ان کو بالآخر انگوٹھا کاٹنا پڑا۔ اچھا بات چھوٹی سی، آپ سب نقطہ سمجھ رہے ہیں کہ بات بہت چھوٹی سی ہے،
مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا جس پر اللہ کرے ہم سب ہو جائیں فدا، ہاں اس پر عمل کی برکتیں دیکھیں. اور یہ آپ نے چھوٹی سی بات ہے، ابھی تو زندگی باقی ہے، یہ پرسنل لائف میں ابھی تو یہ بات کر رہا ہوں اپنے 5.5 فٹ کے وجود کی. اور اسی طرح میں اور آپ اپنی اگر پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ فیملی لائف کہ فیملی کے ساتھ کیسے وقت گزارنا ہے، فیملی کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہو، فیملی کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہو، ہمارا سلوک کیا ہو، ہمارے مینرز کیا ہو، ہمارا انداز کیا ہو. تو مجھے حیرت ہے کہ مفتی کفیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے بہت بڑے مفتی ہیں اور ہمارے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کے آپ شریعہ ایڈوائزر ہیں. تو ایسے ہی ہم ایک دفعہ گفتگو کر رہے تھے تو مفتی صاحب اس دن جو تھے نا وہ تھوڑے سے ڈسٹرب تھے. میں نے کہا مفتی صاحب خیریت ہے؟ آپ مطلب میں محسوس کر رہا ہوں کہ نشاط نہیں، طبیعت میں قرار نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا دارالفتاء سے آ رہا ہوں، ایک طلاق کا معاملہ تھا اور جن بہن کا معاملہ تھا مجھے بہت مظلوم لگی بیچاری اور مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے. جو شرع کا حکم ہے وہ تو میں نے بیان کیا. پھر خود سے ارشاد فرمایا کہ دارالافتاء اہل سنت میں ہم ایک پراپر ڈپارٹمنٹ قائم کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے 5-7 سال پہلے کی، اب شاید ہو بھی گیا، مجھے توجہ نہیں، کہ ہم پراپر ایک ڈپارٹمنٹ ہی قائم کر رہے ہیں کہ جو فقط نکاح اور طلاق کے معاملات کے لیے اسپیشل ڈیکس ہوگا. کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں نکاح کم اور طلاق کا ریشو زیادہ ہو گیا ہے ہر دوسرے گھر میں. یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ بیٹی لانے والے کو پتا ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں، اس کے ارشادات کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی تمیز کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں. اور نہ بیٹی کو پتا ہے کہ جہاں میں جا رہی ہوں وہاں پر جا کر جو میرا شوہر ہوگا یا جو میری ساس ہوگی، جہاں میرے سسر ہوں گے، ان کے متعلق میری اسلام نے کیا رہنمائی کی. دونوں اننون. اور پھر کہانی کیا ہوتی ہے، تھوڑے ہی دن گزرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں معاشرے میں، آپ شاید میری اور آپ کی فیملی میں بھی تھوڑی سی نگاہ دوڑائیں گے تو کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، یہ حالت رہتی ہے. ورنہ جھگڑا تو اکثر گھروں میں رہتا ہے، اکثر گھروں میں رہتا ہے، کیونکہ کبھی انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی فیملی لائف کو پڑھائی نہیں. سید دو عالم علیہ السلام نے اپنی مبارک فیملیز کو کس طرح سے رکھا. ہماری تو ایک بیوی ہوتی ہے اور ایک بیوی ہم سے نہیں سنبھل پاتی، یا ایک بیوی کے ساتھ ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہوتا، ایک بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق درست نہیں ہوتا، ایک بیوی کے ساتھ ہمارا برتاؤ صحیح نہیں ہوتا، ایک بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک صحیح نہیں ہوتا. وہ بیچاری پریشان، اپنا گھر بچانے کے لیے وہ ٹینشن میں، بات کہے تو پریشان، نہ کہے تو پریشان، بولے تو کس کو بولے. اور بد اخلاق شوہر، اللہ اکبر کبیرہ. اور رسول پاک علیہ السلام کی 11 فیملیز تھیں، 11 ازواج مطہرات تھیں اللہ کے حکم سے. کتنی؟ 11 ازواج مطہرات. اور سید دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ان کا برتاؤ. اچھا حضور کی لائف کیسی بیزی ہوگی، رسول الثقلین بن کر آئے ہیں. ہم سب حضور کا میلاد بنا رہے ہیں، 1400 برس ہو گئے حضور کی شان، حضور کی تعریف، حضور کے ماشاءاللہ عز و جل ہم گن گا رہے ہیں، ساری دنیا گا رہی ہے. ہاں اللہ کی رحمت سے ان سید دو عالم علیہ السلام کی وہ جو 63 سالہ زندگی، وہ کیسی مصروف لائف ہوگی کہ سید الثقلین ہیں، نبی الحرمین ہیں، امام القبلتین ہیں، وسیلتنا فی الدارین ہیں، صاحب قاب قوسین ہیں، محبوب رب المشرقین و رب المغربین ہیں. ہاں مکے سے مدینہ شریف آئے ہیں، مدینے میں اسٹیٹ مین ہیں. آپ پوری اسٹیٹ کی ریاست کے پورے سربراہ ہیں. کتنے معاملات شریعت مطہرہ کے احکامات آ رہے ہیں، بار بار وحی خدا آ رہی ہے. ان تمام مصروفیات میں ہم تو جس دن دفتر میں زیادہ کام ہوتا ہے سارا غصہ کے بیگم پر نکال رہے ہوتے ہیں. ہم گھر میں داخل ہوتے ہی ہمارا مسکرانے کا تو مزاج ہی نہیں. یقین مانو ابھی چند چہرے ایسے بیٹھے ہوں، میرے کو لگتا ہے ابھی اٹھ کے تھپڑ مار دیں گے میرے کو. ہاں ہمارے منہ پہ تو یقین مانو ایسا لگتا ہے کہ مسکرائیں گے نا تو اے ٹی ایم سے پیسے گر جائیں گے. ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ کہ حضور کی محفل میں ہمارا یہ حال ہے، گھر پہ کیا لوگ؟ ہاں گھر پہ اپنے ہی بچے نا ابا بول کے دبک کے اندر چلے جاتے ہوں، اپنے ہی گھر والوں کے برتن ہلتے ہوں گے، کانپ رہے ہوتے. جلتو جلال تو آئی بلا ٹالتو کی صدائیں لگا رہے ہوتے. ان کو دو بھائی، ان کو بیٹے جلدی سے کر دو، جلدی سے کر دو. ابا غصے میں آ جائے، ارے تم جلدی کرو بس، پتہ نہیں تمہیں. یہ ہمارے گھروں میں حال ہے.
ہم نے کبھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک لائف کو پڑھا ہی؟ ہاں سچی، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی نہ پڑھا۔ میں آپس میں بیٹھے ہیں، سب پڑھے لکھے نوجوان ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے بتائیے سیرت پاک کی کوئی ایک کتاب آپ نے پڑھی؟ جس نے پڑھی میں اس کا ہاتھ چوموں گا۔ سیرت طیبہ کی ایک کتاب کسی نے پڑھی ہو؟ چلو مختصر سے کسی نے پڑھی ہو کہ حضور کی لائف پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، جو کائنات کی سب سے عظیم ترین لائف ہے، جس کی قرآن کریم میں رب العالمین نے جسے مثل ارشاد فرمایا، کیا ہے آیت؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اگزامپل، بہترین رول ماڈل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ مجھے بتائیے بحیثیت مومن کہ ہم نے کبھی میں نے اور آپ نے رول ماڈل کو پڑھا؟ پتہ ہی نہیں۔ تو نہ ہماری پرسنل لائف مصطفیٰ کے مطابق، نہ ہماری فیملی لائف مصطفیٰ کے مطابق، نہ ہماری فائنینشل لائف مصطفیٰ کے مطابق، نہ ہماری سوشل لائف مصطفیٰ کے مطابق۔ مجھے بتائیے صحیح ہماری لائف کیا ہے؟ پھر سروائیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ رول ماڈل کا تو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں۔ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی حیات طیبہ کیسی تھی، اور کیسی مقدس تھی، کیسی پیاری تھی، کیسی آئیڈیل تھی۔ حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی فیملی کے ساتھ جو رویہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ایکچولی میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جتنی بھی پروڈکشن ہے نا، میں اور آپ، یہ جتنے بھی ہم لوگ آتے ہیں نا، ہمارے مزاج، ہمارے انداز، ہمارے کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہماری خاموشی، ہمارا کلام، یہ سب کا سب اصل میں گھر سے ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا انسان کی پہلی تربیت گاہ کون؟ انسان کی پہلی تربیت گاہ کون؟ ماں۔ ماں بعد میں بنتی ہے، پہلے بیوی بنتی ہے، بیوی بعد میں بنتی ہے، پہلے بیٹی بنتی ہے، اور بیٹی دو ماں باپ کی ہوتی ہے۔ جو ننھی سی گڑیا ابھی ہمارے آنگن میں کھیل رہی ہے نا، وہ ہمارے رویے دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے مزاج دیکھ رہی ہے، وہ ہمارے ایکشن اور ری ایکشن دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا میرے امی کیا کر رہے ہیں۔ میری امی کا شاؤٹنگ کرنا، میری امی کا ڈانٹنا، ڈپٹنا، جھاڑنا، بولنا، اگنور کر دینا، بیک بائٹنگ کرنا، چغلی کرنا، لائنگ کرنا، یہ سب دیکھ رہی ہے۔ اس ابا کا بھی دیکھ رہی ہے، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور یہی تربیت کا شاہکار کل ایک ماں بنے گی، ایک باپ بنے گا۔ انہوں نے سیکھا ہی یہاں سے۔ بھائی آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں کون سی ورکشاپ ہوتی ہے کہ جہاں پر جا کر پیرنٹس کی اس طرح سے ٹریننگ کی صورتیں ہوتی ہیں؟ ہے کوئی ہمارے ہے تو مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی بھیجوں گا 2-4۔ نہیں ہے۔ اور ہمارے ممبروں سے بس یہی باتیں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ ہر سال میلاد منا رہے ہیں، ہر سال بریانیاں کھا رہے ہیں، دبا کے بریانی کھا رہے ہیں، بریانی کھا کے ہمارے وزن ڈبل ہو گئے، ٹرپل ہو گئے۔ پھر 11ویں شریف آئے گی، پھر 6ٹھی شریف آئے گی، پھر امام پاک کی محرم شریف آئے گی۔ مگر یہ سارے کے سارے ایونٹ آئے تھے در حقیقت ہمیں ریمائنڈر دینے کے لیے کہ ایک دفعہ ذرا غور تو کرو، ایک دفعہ پھر دیکھو کہ تم حضور کے طریقے پر کتنا ہو۔ اچھا، حضور کے طریقے پر نماز ہو، حضور کے طریقے پر روزہ ہو، حضور کے طریقے پر زکوٰۃ ہو، حضور کے طریقے پر حج ہو، مدینہ۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے فجر کی نماز کا طریقہ سکھایا، حضور نے ظہر کی نماز کا طریقہ سکھایا۔ جن محبوب نے فجر اور ظہر کی نماز کا طریقہ سکھایا، وہ فجر سے لے کر ظہر تک کی زندگی کا طریقہ نہیں سکھایا ہوا؟ سرکار کیا فرمایا؟ انہوں نے نہیں فرمایا ظہر سے عصر تک کی زندگی نہیں سکھائی ہوگی، عصر سے مغرب تک کی زندگی نہیں سکھائی ہوگی، مغرب سے عشاء تک کی زندگی نہیں سکھائی ہوگی، عشاء سے فجر تک کی زندگی نہیں سکھائی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رمضان سے رمضان کی زندگی نہیں سکھائی ہوگی، حج سے حج کی زندگی نہ سکھائی ہوگی۔ ارے وہی مصطفیٰ دین لے کر آئے ہیں، جن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، پیدا ہونے سے لے کر، کان میں اذان دینے سے لے کر اور دفنانے تک کے تمام امور کی شاندار تربیت فرمائی ہے مصطفیٰ۔ ہاں، اور یہی نہیں، مرنے کے بعد کا بھی حق بیان کیا، مسلمان کی قبر کا حق بیان کیا، اس کی عزت بیان کی۔ قدم مت رکھنا، ہم تو مر گئے، چلو مر گئے، مٹی میں لیے نہ، مسلمان ہے، ارے اس کی قبر کی حرمت بیان کی۔ ایسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہ پڑھا، سب پڑھا۔ افلاطون کو پڑھا، سقراط کو پڑھا، بقراط کو پڑھا، ہٹلر کو پڑھا، ہسٹری کو پڑھا، فزکس کو پڑھا،
केमिस्ट्री को पढ़ा, बायोलॉजी को पढ़ा, बॉटनी को पढ़ा, जोलॉजी को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, नहीं पढ़ा तो मुस्तफा को ना पढ़ा। हाय हाय हाय, ये कैसी महरूमी। हम नहीं जानते मुस्तफा का बचपन कैसा था, हम नहीं जानते मुस्तफा का लड़कपन कैसा था, हम नहीं जानते मुस्तफा की जवानी कैसी थी, हम नहीं जानते मुस्तफा का कंवारापन कैसा था, हम नहीं जानते मुस्तफा की शादीशुदा जिंदगी कैसी थी, हम नहीं जानते कि मुस्तफा करीम दोस्त कैसे थे, भाई कैसे थे, अजीज कैसे थे, रिश्तेदार कैसे थे, उस्ताद कैसे थे, अल्लाह की तरफ से तरबियत थी तो अल्लाह के शागिर्द कैसे थे, पढ़ा हमें पता ही नहीं। और मैं अक्सर चंद जुमले कहा करता हूं समझाने के लिए कि अगर बेटे हो तो सीखना पड़ेगा कि आमीना का बेटा कैसा था, बाप हो तो समझना पड़ेगा कि फातिमा का बाप कैसा था, दोस्त हो तो देखो तो सही कि अबू बकर का दोस्त कैसा था, उस्ताद हो तो देखो तो सही कि असहाबे सुफा का उस्ताद कैसा था, शागिर्द हो तो देखो तो सही कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तरबियत हासिल करने वाला वो उम्मी था कैसा। शौहर हो तो देखो कि खदीजा का, आयशा का, सफिया का, ज़ैनब बिनते जहश का, उम्मे सलमा का शौहर कैसा था। अमूमी तौर पर ऐसा होता है ना कि अभी तो हम आपस में हैं, आपस में बातें करते हैं, कोई हमारे घर वालों से पूछे ना, मिसाल के तौर पर मेरे ही घर वालों से पूछे, चलो मैं आपकी मिसाल नहीं देता, आप नाराज ना हो जाए, कोई मेरे ही घर वालों से पूछे कि भाई वो मौलाना साहब माशाल्लाह बड़े वैसे बयान करते हैं, तकरीर भी करते हैं और ये भी है और वो भी है, घर में हाल कैसा है, तो घर वाले कहेंगे बीबी मत पूछो, बस ठीक है, घर की घर में रहने दो, घर की घर में रहने दो, बस ठीक है, चलो वक्त गुजर रहा है, घर की घर में रहने दो, क्या तुम घर की बातें लेकर बैठे। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो वाक़यात बताता हूँ, दो वाक़यात। सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सहाबा इकराम अली रिज़वान में से कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। सैयदा बहुत बड़ी मुफस्सिरा थी, बहुत बड़ी मुहद्दिसा थी, ये बहनों बेटियों के जितने भी शरई अहकाम हैं ये सैयदा के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदा की ज़ाते बाबरकात को उम्मत की ख़वातीन के लिए अज़ीम तरीन नेमत बनाया, अज़ीम तरीन नेमत। और न सिर्फ ख़वातीन के लिए, हमारे लिए भी बड़ी बीवी अल्लाह ताला सैयदा के दर्जे बुलंद पड़े, बड़ी रहमत वाली थी। ये जो तयम्मुम का हुक्म है ना, तयम्मुम का हुक्म, अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो ये तयम्मुम का हुक्म सैयदा की बरकत से मिला, वरना मर गए थे। हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। पढ़े मुस्तफ़ा की लाइफ को पढ़े, मैं आपको खुदा की कसम कहता हूँ, आपको मजा जीने का मजा आएगा। हमने दीन को सिर्फ पता कि हमने दीन को क्या समझ रखा, दीन को बच्चा पैदा हुआ तो अजान के लिए मौलवी साहब, इसके बाद हमारा दीन से कोई वास्ता नहीं। अकीका करना है तो उसके मुतालिक कुछ बात हो गई, इसके बाद हमारा दीन से कोई वास्ता। फिर जब शादी होगी ना और निकाह का मामला आएगा तो मौलाना साहब को बुलाओ, वो दीन। इसके बाद आगे बढ़कर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कोई तलाक का मामला हुआ तो मौलाना के पीछे भी भागेंगे, ठीक है, ये दीन। इसके बाद जब दुनिया से रुखसत होंगे तो फिर गुस्ल कफन के लिए, हाँ, अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर बेटे, इंजीनियर बेटे, फिलोसोफर बेटे, पायलट बेटे, सहाफ़ी बेटे, इंटेलेक्चुअल बेटे, परफॉर्मर बेटे, वो मौलाना साहब को तलाश करते हैं कि आज वो जल्दी से गुस्ल देकर। और मेरे सामने तो एक वाक़या ऐसा, अभी बात करते हुए मुझे वो बात याद आ गई कि मैं हमारे मेमनों में ही एक फैमिली को जानता हूँ, मैंने देखा नहीं कहीं, मगर एक ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में सामने आया कि उनकी माँ का इंतकाल हुआ तो दो बेटियां डॉक्टर हैं, एक आईटी की जो है ना वो एक फर्म है, चार बेटे, उन चारों में से दो डॉक्टर हैं यही कराची, और दो जो हैं एक इंजीनियर साहब हैं और एक बिजनेसमैन है। मगर उनमें से किसी को कुछ नहीं आता था। उन्होंने अपनी अरबपति माँ को, खुद तो अरबपति थे मगर बाप भी उनका जज था, खुद ये मोहतरमा भी प्रोफेशनल थी ज़िंदगी भर, इन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। और अब इन पढ़े लिखे बच्चों ने क्या किया कि ईदी सेंटर में माँ को
غسل کرنے کے لیے بھیجا، اور ایدھی سینٹر والوں نے ہی لاوارثوں کی طرح، یتیموں کی طرح، اور مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس طرح سے انہوں نے جناب اس کو کفن دیا، دفن کیا، اور یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک فارملٹی کے تحت لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور میں سوچتا رہ گیا یا اللہ پاک، اور یہ حقیقت میں مبنی بات ہے، نہیں پتا ہوتا نماز جنازہ کا طریقہ، ایک تعداد کو نہیں پتا، نماز جنازہ کی دعا ایک تعداد کو نہیں پتا ہوتی۔ تو دین سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہے، باقی ہم کہتے ہیں مولانا کا کام، ارے مولانا کا کام نہیں بھائی، اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، ہر مومن کا کام ہے، مسلمان کا کام ہے۔ جبکہ یہ تو میں نے کہا یہ 3 4 5 مواقع ہیں جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ دین یاد آتا ہے۔ آج بھی مجھے یاد ہے کہ کچھ ہمارے ہیں جاننے والے اسلامی بھائی، یعنی مطلب کہ جن سے الحمدللہ مدنی ماحول کی برکت سے اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا ایک سالانہ میسج آتا ہے کہ فلاں دن بابا کی برسی ہے، کچھ ایصال ثواب بھیج دیجیے۔ تو الحمدللہ ہم نے کرنا ہی ہے انشاءاللہ، اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ کر کے دیتے ہیں، مگر اس کے علاوہ دین انہیں کبھی یاد نہیں ہوگا۔ ہم نے دین کو اتنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالکل اس انداز سے ترکیب بنا رکھی۔ ہماری حالت یہ ہے، دین کے تعلق سے ہم اتنے سینسٹیو ہیں، جبکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے تھے، وہ زندگی کے پل پل میں سرایت کرنے والا، پل پل میں سرایت، یہ رگو پے میں جیسے انسان کے خون دوڑتا ہے نا، تو مومن کی زندگی کا کوئی پل دین کے بغیر نہیں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ میں نے ابھی تو کہا کہ بھائی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو جوتا پہنو جھاڑ کر۔ اب بتاؤ حضور نے کیوں فرمایا؟ تمہاری خیرخواہی میں، یہ جو تکلیف پہنچے گی تمہیں پہنچے گی، یہ جو بچھو ہوتا تو تمہیں کاٹتا، یہ جو سانپ ہوتا تو تمہیں کاٹتا، یہ جو چبھنے والی ہڈی ہوتی تو تمہیں کاٹتی۔ آپ نے شاید ڈسکوری چینل پر دیکھا ہو کہ آسٹریلیا میں ایک مکڑی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسپائڈر، ایک مکڑی ہے جو عمومی طور پر آسٹریلیا میں پائی جاتی ہے، اور اسپیشلی جو انٹیریئر کے ایریاز ہیں، وہ عموماً گھروں میں آ جاتی ہے، عموماً چھوٹی سی ہے، جیسے ہمارے گھر میں مکڑی ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ بے ضرر ہوتی ہے، وہاں مکڑی ہوتی ہے کہ جو کوئی نہ کوئی سوراخ تلاشتی ہے، اور وہ اکثر گھروں کے ان کونوں میں موجود ہوتی ہے۔ اچھا وہ مکڑی اس قدر زہریلی ہے کہ اسکارپین سے زیادہ زہریلی ہے، وہ ایک کسی کو کاٹ لے تو کہتے ہیں نا سانپ کا کاٹا پانی بھی نہ مانگے، تو وہ اسپائڈر جو عمومی طور پر گھروں میں آ جاتی ہے، آپ اس کو ڈسکوری چینل پر ڈسکور کر سکتے ہیں، چھوٹی سی مکڑی ایسے گھروں میں ایسے آ جاتی ہے۔ اب وہ کسی کے جوتے میں گھس جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تو کیا ہو؟ مصطفیٰ کی ایک فرمان کی حکمت سمجھیں۔ میں چھوٹے چھوٹے ایگزامپل دے کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کی سیرت میں کیا کیا پوشیدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آئیے فیملی لائف کو تھوڑا سا کر لیتے پھر آگے بڑھتے۔ بس سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے چند صحابہ نے سوال کیا، پردے میں رہ کر سیدہ درس قرآن دیا کرتی تھی، درس فقہ فرمایا کرتی تھی، اصحاب پردے میں رہ کر سیدہ سے سبق لیتے تھے۔ سوال کیا بی بی رسول اللہ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس کو علماء نے بڑے پیارے نقطے سے لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میری اس بات کو سمجھ لیں۔ کہتے ہیں کہ سیدہ بحیثیت امتی کے اپنے نبی کے خواص بیان کریں، 7 کروڑ مرحبا۔ سیدہ شاگردہ اور حضور سید دو عالم علیہ السلام استاد، شاگرد اپنے استاد کے اوصاف بیان کریں، 7 کروڑ مرحبا۔ مگر ایک بیوی اپنے شوہر کے اوصاف بیان کر رہی ہے، توجہ کیجئے گا۔ میں نے ابھی آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دی کہ میرے گھر والوں سے آپ کے گھر والے پوچھیں کہ اطہر بھائی جو ماشاءاللہ یہ بیان بھی کرتے ہیں تو ذمہ داری بھی ہے، تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، کیا حال والے گھر میں تو بتائیں گے بی بی بس رہنے دو، گھر کی گھر میں رہنے دو، ہمارے اخلاق ہمارے گھر والے جانتے ہیں۔ ہاں، اور حضور کے اخلاق سیدہ نے کیا بیان فرمائے، سیدہ نے کیا ارشاد فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے۔ سیدہ نے فرمایا تم حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے، یہ سارا قرآن کیا ہے؟ مصطفیٰ کا اخلاق۔ اب آپ بتائیے کہ، اور سچی بات عرض کروں کہ ہمارے اخلاق ہماری بیوی سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، ہمارے امی ابا بھی نہیں جانتے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ ہاں، ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہم کتنے حیا والے ہیں، کتنے مطلب کہ کیا ہیں، سب بیگم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یو نو ویری ویل جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے اخلاق کی کیفیت وہ بتاتی ہے۔ اب سیدہ جو اخلاق کی کیفیت بتا رہے ہیں، اچھا اس سے بھی خوبصورت حدیث، اور آپ نے اکثر سنی ہوگی، مگر جس سینیریو میں آج میں سنا رہا ہوں ذرا اس کو توجہ سے سنیے۔
سیدہ ایک دفعہ گھر میں کچھ سی رہی تھی، سی رہی ہیں، سیتے ہوئے کیا ہوا، سوئی ہاتھ سے گری، سوئی ہاتھ سے گری، اتفاق کے چراغ بھی بجھ گیا، چراغ بھی بجھ گیا، سوئی بھی گر گئی۔ اب سیدہ کیا فرماتی ہیں، ایسے میں رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں انٹر ہوئے، حجرہ پاک میں انٹر ہوئے۔ حضور گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، اور حضور جو مسکرائے تو مصطفیٰ کی مسکراہٹ سے آپ دیکھیں کہ میرے اور آپ کے منہ کے اندر نہ اندھیرا ہے۔ آپ تھوڑا سا توجہ کیجئے، میرے اور آپ کے منہ کے اندر کیا، ابھی میں بول رہا ہوں نا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر کیا ہے، اندھیرا۔ مصطفیٰ کے وجود اطہر کے اندر نور تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کمرے میں انٹر ہوئے تو کیا ہوا، حضور کے مبارک دندانوں سے جو نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، سیدہ فرماتی ہیں میں نے ان نور کی کرنوں میں اپنی سوئی کو تلاشا۔ ہاں اللہ اللہ، پھر سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا نورانی چہرہ، اتنا پیارا چہرہ، اتنا سوہنا چہرہ، آقا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو اس کو دیکھنے سے محروم رہ جائے؟ تو حضور نے کچھ لوگوں کے نام بتائے کہ ہاں سید عائشہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن میرے اس خوبصورت، اس میرے نورانی اس والضحیٰ کے چہرے کو دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھتا ہوگا، حضور کے طریقے پر نہ چلتا ہوگا۔ اور بھی کہیے تو یہ ایک خاتون ہیں جو اپنے شوہر نامدار کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اخلاق بیان کر رہے ہیں۔ تو مجھ اور آپ کو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ مرحبا وعلیکم السلام، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرنا ہو، اور اگر اختیار نہیں کریں گے یقین مانیے ہم دنیا اور آخرت میں نقصان میں، اور بہترین لائف آپ چاہتے ہیں کہ انسان کیا کروں، کیسے کروں، کس طرح کروں، یہ ٹریجڈیز، یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ مصیبت، یہ امتحان، یہ چیلنجز، یہ سب رسول پاک علیہ السلام کی جناب میں بھی حاضر ہوتے رہے، چونکہ حضور جہاں اپنی تمام تر نورانیتوں کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ، رب العالمین کی عنایات کے ساتھ سب سے بڑے، سب سے مقدس، سب سے عظیم نبی بن کر آئے، وہیں ایک کامن مین کے لیے رسول اللہ علیہ السلام بہترین اگزامپل بن کر آئے۔ تو جتنی بھی لائف کے چیلنجز ہیں نا، جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ حضور کی دربار پر حاضر ہوتے رہے، تاکہ مجھ اور آپ کو آئندہ کے لیے لیسن ملتا رہے کہ جب چیلنجز آئیں تو حضور کو فرمائے مشورہ کیجیے۔ پتا چل گیا جب بڑا چیلنج آئے گا تو کیا کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، ہٹلر نہیں بن جانا، میں نے کہہ دیا نا بس میں گھر کا بڑا ہوں، میرا حکم نہیں مانو گے۔ اب مصطفیٰ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں، اور اللہ کی طرف سے میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت ہے، یہ امی مصطفیٰ جس کی تربیت اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، اور ان کو ارشاد ہوا مشورہ کیجیے۔ تو سیکھیے، میری التجا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایک کتاب ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیاری آسان اردو میں لکھی گئی کتاب ہے، عالم اہل سنت قبلہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، مکتبۃ المدینہ پر آپ کو مل جائے گی، گھر میں رکھیے نسخہ۔ الحمدللہ میری جو گھر ہے اس میں بھی یہ سیرت مصطفیٰ موجود ہے، میرا دفتر ہے، دفتر میں میرے ٹیبل پر موجود رہتی ہے ہر وقت، میرا دل چاہتا ہے میں بار بار اسے پڑھوں، اتنی مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے محبت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور میں الحمدللہ ویسے تو اللہ کی رحمت سے بہت ساری کتابیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، مگر روزانہ جب تک حضور کی سیرت کو پڑھ نہیں لیتا نا کچھ ایسا مزہ نہیں آتا۔ ہاں سچی بات، پڑھیے، میری التجا ہے حضور کی سیرت کو پڑھیے، پڑھیے تو صحیح، مزہ نہیں ہے پیسے واپس، منی بیک گارنٹی کے ساتھ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ۔ اچھا فری میں بھی مل جائے گی آپ کو، ویسے ہمارا خرچہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، فری میں مل جائے گی آپ کو۔ اینڈرائڈ فون تقریباً سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، اس اینڈرائڈ فون پر آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ جا کر انشاءاللہ بیان کے بعد dawat-islami.net پر جائیے، ای بک لائبریری پر جائیے، ای بک لائبریری پر آپ لکھیں گے سیرت مصطفیٰ، یا ڈائریکٹ گوگل پر جا کر سیرت مصطفیٰ بک بائی دعوت اسلامی لکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فری میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، PDF فائل آ جائے گی، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھیے، شیئر کیجئے، پرنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کو بھیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے بہترین۔ حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھیے، پل پل کو پڑھیے۔ یہ میلاد سے سیرت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم سنی ہر سال میلاد بنا کے چپ، پھر گم، پھر اگلے سال میلاد، پھر اگلے سال میلاد۔ بھائی میلاد کی ساری جو سال تھا یہ کب حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا؟
بھائی میلاد رات کو منایا، صبح ہوئی، حضور کی صبح بھی ہوتی ہوگی، کیسی تھی؟ دوپہر بھی ہوئی، کیسی تھی؟ شام بھی ہوئی، کیسی تھی؟ رات بھی ہوئی، کیسی تھی؟ ہاں، ہم یہاں سے گھر جائیں گے، فیملی کے پاس جائیں گے تو ہم اکثر آپ یقین مانیے گھر والوں کے سامنے تو مسکراہٹ کے لیے باقاعدہ کوئی دن ہوتا ہوگا کہ آج مسکرانے کا دن ہے، پتہ نہیں، واللہ عالم، ورنہ گھر میں تو مسکراتے ہی نہیں لوگ، نہیں مسکراتے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں بحیثیت کیونکہ خدمت ہے میرے سپورٹ کچھ ڈپارٹمنٹس کی، تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ بیٹیوں کے باقاعدہ لیٹرز آتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہے، آپ کے شعبے میں ہے، آپ ان کو سمجھائیں، گھر میں ان کا رویہ، گھر میں ان کا مزاج. اب میرا نام مت لیجیے گا، میری پوری فیملی خراب ہو جائے، مگر اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بھائی ضروری نہیں امامہ داڑھی والا، اسلامی، ہم سب اسلامی بھائی، کلمے کی برکت سے ہم سب کا رشتہ ہے الحمدللہ. مگر بہنوں کے، بیٹیوں کے لیٹرز آتے ہیں، ہمارے گھر والوں کے پاس کتنوں کے مطلب میسیجز آتے ہیں کہ ان کو آپ سمجھائیں، گھر میں آ کر ان کا مزاج ایسا، یہ باہر تو سب سے کیسے ہیں، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، یہ ساری کھیکی سب مسکراہٹیں سب دوستوں کے لیے، اندر گھر والوں کے لیے، اندر گھر میں داخل ہوا ایسا لگے گا جیسے معاذ اللہ قرضہ ان لوگوں نے دبایا. تو بھائی گھر میں جاؤ تو مسکراؤ یار. ابھی میں نے اس کے حضور اندر انٹر ہوئے، سیدہ رضی اللہ، دیکھا نا آپ نے ہمیشہ حضور کی معجزوں کی طرح، میں کہہ رہا ہوں حضور کی اس لائف کو سمجھو نا یار، کہ حضور گھر میں انٹر ہوئے، حضور مسکرائے تو نور نکلا نا، تو مسکراہٹ سے نور آتا ہے. آپ یقین مانیں، آپ سیلفی لیجئے، منہ بنا کے سیلفی لو اور مسکرا کے سیلفی لو. وہ فوٹو والا بھی بولتا ہے اسمائل پلیز، آپ کا چہرہ جو نا مہربانی کرے، پہلے ہی ہٹلر کی طرح ہو رہا ہے، تھوڑا مسکرا دیجئے. ایک لمحے کی مسکراہٹ تصویر کیسی کر دیتی ہے، زندگی بھر تصویر کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے تھے. اے بھائی مسکراہٹ کی برکتیں. اب آپ مجھے بتائیے، اب زندگی میں مسکراتے رہو، بچوں کے ساتھ بھی مسکراتے رہو، بیگم کے ساتھ بھی مسکراتے رہو، اماں ابا کے سامنے بھی مسکراتے رہو. ہم نیو جنریشن تو بولتی ہی ہے، آپ کو کیا پتا، زمانہ بدل گیا، آپ کو کیا پتا، آپ کی پرانی زمانے کی بات ہے. ابا بھی بیچارہ چھپ کر کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے بیٹا. دو میٹھے بول ہم اپنے والدین سے بولنے کو تیار نہیں، دو میٹھے بول نہیں، بٹ ٹائم نہیں. نہ شادی شدہ کے پاس ٹائم ہے کہ وہ تو ہے اپنی فیملی میں بیزی، پتہ نہیں کہاں بیزی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اچھا جو شادی شدہ نہیں وہ زیادہ بیزی، 10 12 14 گھنٹے موبائل میں ایسے لگے رہتے ہیں، آپ یقین مانیں اندازہ نہیں ہوتا. آپ کی فیس بک بتاتی ہے آج آپ نے مجھے کتنا دیکھا، آپ کا یوٹیوب بتاتا ہے آپ نے مجھے کتنا دیکھا. اسکرین کا ٹائم، اچھے موبائل فون کی اسکرین ٹائمنگ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے مجھے کتنا دیکھا. خدا کی قسم ذرا مجھے بتائیے کہ اس اسکرین کو دیکھنے کی برکت کتنی ہے، کتنی برکت ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں. مگر والدین کے چہرے کو دیکھنا، ایک لمحہ ان کو محبت کے ساتھ دیکھیے، اللہ حج بیت اللہ کا ثواب عطا فرمائے. آپ مجھے بتائیے کب بیٹھے آخری دفعہ ابا کے ساتھ بیٹھے کب تھے؟ ابا کے ساتھ اور اماں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی سنڈے کا ٹائم چاہیے ہوتا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. تو میری التجا ہے، خدا کے واسطے حضور کی سیرت کو پڑھیے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے. اچھا یہ تو تقریباً 600 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. اسی کا ایک اسمارٹ ورژن بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے نکالا ہے، جس کا نام ہے آخری نبی کی پیاری سیرت. آخری نبی کی پیاری سیرت. یہ 100 صفحات پر مشتمل ماشاءاللہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی دلچسپ کتاب ہے الحمدللہ. اللہ توفیق دے اس مرتبہ الحمدللہ. یہ کتاب نوجوانوں کے لیے جو یہ کتاب اسپیشلی نگران شورا دامت برکاتہ عالیہ کی خواہش پر لکھوائی گئی، اللہ کی رحمت سے اس مرتبہ صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب یہ بنی ہے. اس مرتبہ ربیع الاول شریف میں الحمدللہ صدر پاکستان نے اس کتاب کو نوجوانوں کے لیے سیرت طیبہ کی بہترین کتاب قرار دیا ہے. تو کتنا اللہ کی رحمت سے عنایت ہے. تو آپ پڑھیے یار، پڑھیے. اور اتنی دلچسپ کتابیں ہیں ماشاءاللہ. اور یہ تو یہ اوور ویو ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں بڑی بڑی سیاہ نبی لکھی گئی، اللہ اکبر، کو کتنے والیومز پر لکھی گئی، اللہ اکبر کبھی. تو لکھنے والوں نے لکھی، شفا شریف لکھی کہ حضور علیہ السلام، اللہ آپ پڑھیں تو صحیح، اللہ اللہ اتنی پیاری سیرت ہے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بیٹیاں بھی پڑھیں، اسی طرح سیرت مصطفیٰ بھی پڑھیں. بیٹیوں کے لیے اسپیشلی فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھیں. اچھا ایک کتاب ہے شان خاتون جنت، اللہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت. بیٹیوں کے لیے اور بچوں کی امی کے لیے بہترین سیرت. خدا کی قسم میں کہتا ہوں جیسے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت میں سب سے بہترین نمونہ، اسی طرح سیدہ زہرا کی، سیدہ عائشہ کی، امہات المومنین کی مبارک جو سیرتیں ہیں ان میں خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے. بیٹی ہو تو دیکھو مصطفیٰ کی بیٹی کیسے تھی،
بیوی ہو تو دیکھو علی مرتضیٰ کی بیوی کیسی تھی، بہن ہو تو دیکھو کہ زینب، ام کلثوم اور سیدہ رقیہ کی بہن کیسی تھی. ہاں پڑوسن ہو نا، پڑوسن، تو شمعون یہودی کی پڑوسن تھی سیدہ، خدا کی قسم، اور سیدہ کی ردا کی برکت سے اس شخص نے اسلام قبول کیا. واقعہ ہے، اس نے سیدہ کی ردا کی زیارت کی، پردے میں ہوتی تھی کبھی نہ دیکھا. ردا، ردا سمجھتے، اوڑھنی پاک، اور وہ اوڑھنی کا واقعہ بھی اگر آپ پڑھیں اسی شان خاتون جنت میں پڑھیں تو خدا کی قسم رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے. سیدہ کی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور حضور کے صدقے حضور کی امت سے محبت. پڑھیں، آپ ماں ہیں، دیکھیے حسنین کی امی کیسی تھی. پڑھیں آپ خدا کی خالہ ہے نا، خالہ، تو دیکھیں کہ امیمہ کی خالہ کیسی تھی. دیکھیں تو صحیح. آپ دادی ہیں نا، دادی، تو دیکھیں کہ اون و محمد کی دادی کیسی تھی. دیکھیں تو صحیح یار، میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ایسے پیارے کیریکٹرز ہمارے پاس، ایسی زبردست ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں. ہم نے بس سب کو پڑھا، انہیں کو نہ پڑھا، سب کو دیکھا، انہیں کو نہ دیکھا. تو آپ دیکھیں ڈائجسٹ پڑھنی، خواتین ڈائجسٹ ماہانہ میں، وہ پتہ نہیں وہ کون سا آتا ہے، کرن ڈا، پتہ نہیں کون کون سے آتے ہیں، میرے کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. اخبار جہاں پورا چاٹ جائیں گی، اللہ اکبر، پورا چاٹ جائیں گی. ہاں مطلب کہ وہ ٹپس بتاتی ہیں بچیاں، کیونکہ نا وہ ہمارے وہ خاندان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ ٹپس آپ نے وہ پڑھا تھا، میں ان کا منہ دیکھ رہا ہوتا ہوں. پورا اخبار جہاں پڑھ لیا، سیدہ زہرا کو نہ پڑھا. تو پڑھنے کا رجحان پیدا کریں، دیکھنے کا رجحان پیدا کریں. گھر میں صرف مدنی چینل چلائیں، نیک ماحول کی طرف آئیں. آپ دیکھیے انشاءاللہ یہ سالانہ میلاد کی بجائے نہ روزانہ میلاد بنائیں. اور اس کے لیے دیگیں پکانے کی، اسپیکر لگانے کی یہ حاجت نہیں ہے. بس جو ہوتا جا رہا ہے ادائے مصطفیٰ کو اپناتے جائیں، ادائے اہل بیت کو اپناتے جائیں، ادائے صحابہ کو اپناتے جائیں، ادائے امہات المومنین کو اپناتے جائیں، تو پل پل میلاد مصطفیٰ میں گزرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ایسی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں. ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. یہاں کے اسلامی بھائی کہاں شامل ہوتے ہیں بھائی؟ فیضان مدینہ میں. تو آئیے فیضان مدینہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، اب عشاء کے بعد ہوتا ہے، تھوڑا سردیوں کا موسم ہے تو عشاء کے بعد ہو گیا. ہر جمعرات کو آئیے، دیکھیے، بیٹھیے، سیکھیے. ہمارے ہاں ایسی باتیں ہوتی ہیں، یقین مانیے، روایتی نہیں، روایتی جلسے نہیں، روایتی نعرے نہیں، اور کھائے پیے کھسکے والی بات نہیں. پل پل میں اترنے والی بات ہے، رگو پے میں اترنے والی بات ہے. انشاءاللہ عز و جل اگر آئیں گے، سیکھیں گے، بیٹھیں گے، اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی خیر ملے گی. وما توفیقی الا باللہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.